بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ شیر قریش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں۔ ابو جہل پیارے نبی کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا، وہ موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ ناظرین اکرام، نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ اس کے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو درکنار، آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو بری لگی اور وہ غصہ سے بے تاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک دی۔ پھر آپ کو دیر تک باتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ معزز ناظرین، وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں، وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا اور بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے اور اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اس لونڈی کو کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھی، کاندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی، پشت پر ترکش بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش حمزہ تھا۔ ہاں، وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور کا چچا تھا۔ ایک رشتہ سے آپ کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا اور پھر گھر واپس آتا۔ معزز ناظرین، حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی کہ بنو مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا اور بڑی حیرانی سے اس نے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پر کیا بیتی۔ محمد یہیں پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا، زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھا کر بھی ان کے منہ پر دے ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ غصہ سے لال ہو گیا، چنانچہ لپک کر وہ کعبہ گیا اور آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی وہاں ابو جہل پر نظر پڑ گئی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر حمزہ نے پھٹکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ گالیوں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حمزہ بہت باروب آدمی تھا۔ اس کے غصہ سے ہر ایک کانپتا تھا، وہ بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔
اس لیے ابو جہل نے اپنی غلطی کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے اور کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو وہ بہکاتا ہے۔ حمزہ بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اور وہاں اس قبیلہ کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے فوراً وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ، معلوم ہوتا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے اور کسی اور کے چکر میں آ گئے ہو۔ حمزہ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا، ہاں اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں سے بولا، ہٹو، جانے دو، میں نے واقعی محمد پر بڑا ظلم کیا ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد کا ہے، مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے، کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کیا، کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا۔ اسی طرح وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہویا گویا سینہ کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا، چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی اور مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت ہی بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اسی موقع پر بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ حمزہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کی مدد فرما۔ اس میں عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ابو جہل حشام کا بیٹا تھا۔ معزز ناظرین، یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 19واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔